السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية الجزء الأول میں پچھلے درس میں ہم الدرس الثالث پڑھ رہے تھے اور پچھلے درس میں ہم نے المبتدا اور الخبر پڑھا. مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں. پھر آخر پر الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ کے متعلق بات ہوئی. تو آج کے درس میں ہم الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ کے متعلق بات کریں گے اور مزید آگے بڑھیں گے. تو پیج نمبر 19 پہ مؤلف حفظہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ. قمری حروف اور شمسی حروف. قمر چاند کو کہتے ہیں اور شمس سورج کو کہتے ہیں. تو عربی زبان کے 28 حروف ہیں، 28 حروف، اور ان میں سے 14 جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دائیں سائڈ سے، یہ 14 حروف الحروف القمریہ ہے. یہ 14 حروف القمریہ ہے. اور لیفٹ سائڈ سے یہ 14 حروف شمسیہ ہے، الحروف الشمسیہ. تو الحروف القمریہ یہ 14 ہے: الف، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا. اسی طرح الحروف الشمسیہ یہ بھی 14 ہے: تا، ثا، دال، ذال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. اب یہ حروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ میں کیا فرق ہے؟ الحروف القمریہ وہ حروف ہیں، الحروف القمریہ یعنی اب ان کی جو ہے ان کو قمر کی صفت دی گئی ہے، چاند کی صفت دی گئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو القمر ہے اس میں قاف ہے، یہ قاف سے شروع ہوا ہے. قمرن قاف سے شروع ہوا ہے اور شمسن شین سے شروع ہوا ہے. تو قاف ایسا حرف ہے کہ جب اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے، یعنی جس کلمہ کے ابتدا میں یہ ہوتا ہے، جس کلمہ کے شروعات میں یہ ہوتا ہے، جیسے کہ قمرن، قمرن کے شروع میں قاف ہے، قمرن کے شروع میں قاف ہے. جیسے کہ ہم کہیں گے قاف سے قمرن، قاف سے قمرن. تو قمرن اسم نکرہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے نکرہ اور معرفہ، ٹھیک ہے. لیکن جب قمرن کو ہمیں معرفہ بنانا ہو ہم اس پر الف اور لام داخل کریں گے، ٹھیک ہے. تو قاف ایسا حرف ہے جب الف اور لام اس پر داخل کریں گے تو الف بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی پڑھا جائے گا. ہم پڑھیں گے القمر، القمر، الف بھی پڑھیں گے اور لام بھی پڑھیں گے، القمر. تو جن حروف میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کو حروف القمریہ کہیں گے.
جن حروف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن حرف سے یہ جو قمری حرف ہے ان سے اگر کوئی کلمہ بنے گا، کلمہ کے ابتدا میں یہ حرف ہوگا، تو پھر جب الف اور لام اس پر داخل کریں گے تو الف بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی پڑھا جائے گا، تو ان کو الحروف القمریہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد شین ایسا حرف ہے کہ اگر اس پر الف اور لام داخل کیا جائے معرفہ بنانے کے لیے، شین شمسن ہے نکرہ، جب اس کو معرفہ بنایا جائے گا تو اس پر الف اور لام داخل کیا جائے گا، تو جب اس پر الف اور لام داخل کیا جائے تو لام جو ہے، لام تو لکھا جائے گا لیکن لام کو پڑھا نہیں جائے گا، تو کیا کیا جائے گا؟ الف کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملایا جائے گا اور شین کو 2 بار پڑھا جائے گا، یعنی شین پر تشدید شدہ لگائی جائے گی، تو یہ پڑھا جائے گا الشمس، الشمس نہیں پڑھا جائے گا، یعنی لام نہیں پڑھنا ہے، الشمس نہیں پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے یہاں پر القمر پڑھا، لیکن یہاں پر الشمس نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ شین ایسا حرف ہے کہ جب اس پر الف اور لام داخل ہوتا ہے تو لام نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ شین کو 2 بار پڑھا جائے گا، اش ہوا ایک بار، پھر شمس دوسری بار، الشمس، تو جب اس پر شدہ لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شین 2 بار ہمیں پڑھنا ہے، جب اس پر شدہ لگی ہے یعنی تشدید جو اس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس شین کو 2 بار پڑھنا ہے، الشمس اور لام جو بیچ میں ہے وہ نہیں پڑھنا ہے، تو جن حروف میں ایسا ہوتا ہے ان کو حروف الشمسیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ یہاں پر الاب، تو اصل میں تھا ابن، حمزہ سے شروع ہوا ہے ابن باپ، تو جب اس پر الف اور لام داخل کریں گے تو الف بھی پڑھیں گے اور لام بھی پڑھیں گے، الاب۔ اس کے برعکس آپ تا دیکھیے، حرف شمسی میں تا حرف شمسی ہے، تو تا سے تاجرن، تاجرن، جب اس پر الف اور لام داخل کریں گے تو الف پڑھیں گے اور لام کو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے التاجر، ٹھیک ہے؟ یہاں پر الف بھی پڑھا لام بھی پڑھا الاب، لیکن جو تا سے شروع ہوا تو وہاں پر پڑھا التاجر، تو تا حرف شمس ہے، حرف شمسی ہے، تو جس کلمہ کی شروعات بھی تا سے ہوگی اسم کی، تو جب اس پر الف اور لام داخل کریں گے، جیسے کہ تا سے تاجر، تا سے تلمیذ، تو جب ہم اس کو کہیں گے الف لام داخل کریں گے ہم پڑھیں گے التلمیذ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح با جو ہے حرف قمری ہے، با سے بابن، با سے بیتن، ٹھیک ہے؟ با سے بابن، با سے بیتن، با سے بقرتن، تو جب اس پر الف اور لام داخل کیا جائے گا تو الف بھی پڑھا جائے گا، با بھی لام بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ با حرف قمری ہے، تو ہم پڑھیں گے الباب لام کے ساتھ، ال لام کی آواز بھی آئے گی، تو سا جو ہے سا حرف شمسی ہے، سا سے ثوبن، سا سے ثوبن، تو اسی طرح سا سے ثورن یا سا سے کوئی اور چیز، تو جب اس پر الف اور لام داخل کریں گے تو لام نہیں پڑھیں گے، الثوب سا کو 2 بار پڑھیں گے، اسی طرح ان تمام حروف میں جو یہ حروف القمریہ ہیں ان میں ایسے ہی ہوگا، اور حروف الشمسیہ میں ایسے ہی ہوگا، تو الف سے الاب، ٹھیک ہے؟ با سے بابن الف لام داخل کریں گے الباب، جیم سے جنت الجنت باغ، الحمار گدھا، الخبز روٹی، عین سے عین العین آنکھ، غین سے غداء الغداء لنچ دوپہر کا کھانا، فا سے فم الفم، الفم الف بھی پڑھیں گے لام بھی پڑھیں گے، الفم منہ، قاف سے قمر القمر، کاف سے کلب الکلب،
कुत्ता, मीम से माउन अलमाउ पानी, वाव से वलदुन अलवलदु लड़का, हा से अलहवाउ हवा एयर, या से अलयदु हाथ। तो ये ऐसे हरूफ है जिनको हरूफ अलकमरिया कहा जाता है, जिनमें अलिफ भी पढ़ा जाता है और लाम भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ से अल हरूफ शमसिया है जिनमें लाम नहीं पढ़ा जाता जब इस पर लाम दाखिल किया, अलिफ लाम दाखिल किया जाए। ता से अत्ताजिरु बिजनेसमैन, ता से सौबुन तो अस्सौबु कपड़ा, दाल से अद्दीकु मुर्गा, दाल से अज़्ज़हबु सोना, रा से अर्रजुलु आदमी, जाय से अज़्ज़हरतु फूल, सीन से अस्समकु मछली, शीन से अशम्सु सूरज, सौद से अस्सद्रु चेस्ट सीना, बौद से अद्दैफु मेहमान, पौ से अत्तालिबु तालिब इल्म, वा से अज़्ज़हरु पीठ बैक कमर, लाम से अल्लहमु गोश्त, नून से अन्नजमु तारा। तो यहाँ पर इनमें आपने देखा कि जब भी इनके जो ये जैसे कि बाद है, पा है, बा है, तो जब भी इस पर अलिफ लाम दाखिल किया गया तो हम देखते हैं कि अलिफ को पढ़ा गया और लाम को नहीं पढ़ा गया, बल्कि जो ये हर्फ शमसी है उनको 2 बार पढ़ा गया, इस पर तशदीद दी गई। तो यही फर्क है अल हुरूफ अल कमरिया और अल हुरूफ अल शमसिया में। तो मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह ने अल हुरूफ अल कमरिया अल हुरूफ अल शमसिया यहाँ पर लाया है। तो हम पेज नंबर 17 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 17 में नजमुन अन नजमु हम पढ़ रहे थे, हालांकि ये भी मुब्तदा और खबर की यहाँ पर जो है नजमुन अन नजमु यहाँ पर हमें पढ़ना था। तो नजमुन कोई भी तारा जब इसको मारिफा बनाया जाए तो इस पर अलिफ लाम दाखिल किया जाएगा, तो ये बनेगा अन नजमु। तो नून हर्फ शमसी है इसलिए अन नजमु कहेंगे कोई तारा। तो यहाँ पर ये मजीद क्यों इसने बयान किया, हो सकता है कि कोई जब अन नजमु जमीलुन जब कहे तो उसको लगे कि शायद अन नजमु जो है इस पर अलिफ और लाम दाखिल नहीं किया गया है क्योंकि लाम की आवाज ही नहीं है। तो हो सकता है वो कहेगा कि ये तो मारिफा नहीं है, ये कैसे मुब्तदा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि मुब्तदा मारिफा होता है, असल में यही है कि मुब्तदा मारिफा होता है। तो जब मैं कहूंगा अन नजमु जमीलुन, तो अन नजमु मुब्तदा है और जमीलुन उसकी खबर है, क्योंकि अन नजमु मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू है और मुब्तदा इस्म है और जमीलुन नकिरा है और जमीलुन इस्म है और जमीलुन को खबर कहेंगे। और खबर भी मरफू होती है, यानी मरफू एक हालत होती है, इसकी अलामत होती है दम्मा पेश जो कलिमा के आखिरी हर्फ पे होता है। रजुलुन अर रजुलु, दीकुन अद्दीकु, तालिबुन अत्तालिबु। उसके बाद क्या आता है अन नजमु बईदुन, तारा दूर है, अन नजमु मुब्तदा बईदुन खबर है। अर्रजुलु वाकिफुन, आदमी खड़ा है। अस्सुक्करु हुल्वुन, शकर मीठा है। अत्तालिबु मरीदुन, तालिब इल्म बीमार है। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। अद्दफ्तरु जदीदुन, कॉपी नई है। अत्ताजिरु गनियुन, ताजिर मालदार है। अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान खुली हुई है। अलवलदु फकीरुन, लड़का फकीर है। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, सेब मजेदार है। अत्तबीबु तवीलुन, डॉक्टर लंबा है। वल मरीदु कसीरुन, और मरीज पस्त कद है। तो ये सब मिसालें जो यहाँ पर 11 जुमले हैं, तो ये सब मिसालें मुब्तदा और खबर की है। पहला कलमा मुब्तदा है और दूसरा कलमा इसमें खबर है। तो जो हमने मुब्तदा और खबर की मुताल्लिक बयान किया है, जो कवाइद हमने बयान किए हैं, वो कवाइद आप इस पर अप्लाई करें, देखिए कि क्या वो सब इसमें पाया जाता है कि नहीं। उसके बाद कहता है तमारीन। तमरीन नंबर 1, इक़रा वक्तुब, पढ़ो और लिखो, मअ ज़ब्त अवाखिर कलिमात, कलिमात के आखिर को ज़ब्त के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे हम, अल बाबू, ठीक है, अल बाबू, अब बाबू नहीं पढ़ेंगे, अल बाबू। अत्ताजिरु, अल ताजिर नहीं पढ़ेंगे, अत्ताजिर, क्योंकि ता हर्फ शमसी है। अन नजमु, अल कमरु,
الدیک الماء السریر البیت المسجد الرجل السکر الورق. اس کے بعد تمرین نمبر 2 کہتا ہے املا الفراغ خالی جگہ بھرو فیما یلی اس میں جو آئے گا بوضع کلمۃ مناسبۃ مناسب کلمہ رکھنے سے، خالی جگہ کو مناسب کلمہ رکھنے سے بھرو. تو غنی یہ یہاں پر خبر دی گئی ہے تو آپ کو مبتدا لانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر مبتدا لائیں گے الطالب غنی، التاجر غنی، تاجر مالدار ہے. نمبر 2 حلو، یہاں پہ مبتدا لائیں گے التفاح حلو، سیب میٹھا ہے، یا السکر حلو، شکر میٹھا ہے. اسی طرح مریض، الطالب مریض، المدرس مریض، کچھ بھی لائیں گے آپ، جملے بنائیں گے مختلف. لذیذ مزیدار، التفاح لذیذ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو کچھ لذیذ ہو اس کے متعلق آپ کہیں گے. طویل، الطالب طویل، الرجل طویل، الولد طویل. اسی طرح قصیر، المہندس قصیر، الطبیب قصیر. کچھ بھی آپ جو ہے لائیں گے اور اس سے جملہ کو مکمل کریں گے. تمرین نمبر 3 کہتا ہے اختر کلمۃ من القائمۃ با، چنو کوئی کلمہ با قائمہ سے. تو یہ یہاں پر جو با کالم ہے اس کو کہیں گے قائمہ، اس کالم کو قائمہ کہیں گے با. تو کہتا ہے با قائمہ سے ایک کلمہ چنو تناسب الکلمہ التی فی القائمۃ الف، جو مناسب ہو اس کلمہ کے جو الف قائمہ میں ہے، جو الف کالم میں ہے. تو آپ کو یہاں سے الطالب کے لیے یہاں سے کوئی مناسب کلمہ چننا ہے. تو ہم کہیں گے الطالب لذیذ نہیں، مکسور نہیں، ثقیل نہیں، مفتوح نہیں، مریض ہاں، الطالب مریض، الطالب مریض یہی مناسب ہے. الدکان لذیذ نہیں، دکان لذیذ ہے نہیں نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. الدکان مکسور ہو سکتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے. التفاح مکسور نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. التفاح مفتوح مناسب نہیں ہے. التفاح مریض مناسب نہیں ہے. التفاح لذیذ ہاں مناسب ہے. التفاح لذیذ. الماء حار، پانی گرم ہے. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. تو ایک درس مکمل ہوا اسی کے ساتھ. تو اس کے بعد کہتے ہیں الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. تو اس درس میں جو نئے کلمات آئے ہیں جو پہلے دروس میں نہیں آئے ہیں، تو کہتے ہیں حلو میٹھا، مریض بیمار، الدکان دکان، غنی مالدار، طویل لمبا، فقیر فقیر غریب، قصیر پست قد، التفاح سیب. اس کے بعد الحروف القمریہ اور الحروف الشمسیہ ہم نے پڑھا ہے. تو آپ ایسا کریں، آپ ہوم ورک کیجئے گھر میں. تو یہ جو ہم نے یہاں پر یہ 28 کلمات بیان کیے ہیں، حروف القمریہ کی 14 کلمات، الجنت، الحمار، الخبز، اور ان کا معنی بھی ہم نے بتایا. اسی طرح حروف الشمسیہ کے 14 کلمات جو ہے اور ان کا معنی بھی ہم نے بتایا. آپ ان کو جو ہے مبتدا اور خبر میں جملہ بنائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثلا الغداء لنچ ہم نے کہا، تو آپ بنائیے خبر، اس کا جملہ بنائیے الغداء لذیذ، الغداء لذیذ، لنچ مزیدار ہے، لنچ گرم ہے، الغداء حار. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے ان تمام کے جملہ بنائے، جملوں میں ان کو رکھیے تاکہ آپ سیکھو کہ جملہ کیسے بنانا ہے، اور اس سے جو ہے آپ مزید انشاءاللہ تعالی ترقی کرو گے، آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تمرین آخری تمرین ہے اس کے حروف القمریہ اور حروف شمسیہ کے متعلق. تو کہتا ہے اقرأ الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو پڑھو، وَاكْتُبْہا اور ان کو لکھو. آنے والی کلمات کو پڑھو اور ان کو لکھو، مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ،
ध्यान में रखते हुए, मुरायन ध्यान में रखते हुए, हुरूफुल कमरिया और शमसिया के पढ़ने के कवाइद को, नुतुक पढ़ना, पढ़ने के कवाइद को ध्यान में रखते हुए आने वाले कलिमात को पढ़ो और लिखो। तो कैसे पढ़ेंगे हम? अब बैतु पढ़ेंगे नहीं, अल बैतु पढ़ेंगे। अल दी को पढ़ेंगे नहीं, अद्दी को पढ़ेंगे, मुर्गा, क्योंकि दाल हर्फ शमसी है। अल मुदर्रिसु उस्ताद, अल बाबू दरवाजा, अब तालिबु, अब तालिबु तालिब इल्म, अस्सुक्करु शकर, अद्दफ्तरु नोटबुक, अद्दफ्तरु नोटबुक कॉपी, अल अखु भाई, अल रसूल मैसेंजर, रसूल पैगंबर, अल वजहु चेहरा फेस, अस्सदीकु दोस्त, अल कुरान कुरान, अस्सलातु नमाज, अल कअबतु कअबा, अर्रअसु सर हेड, अल इस्बअु फिंगर उंगली, अस्साबून सोप साबुन, الظفر नेल नाखून नाखून, الفجر الظهر العصر المغرب और العشاء ये नमाजों के 5 नाम हैं। तो इसी के साथ ये दर्स मुकम्मल हुआ। और उसके बाद अदरसुर राबिउ, चौथा लेसन, चौथा दर्स, चौथा लेसन। तो इसमें हमें मजीद एक चीज पढ़नी है। तो आप देखेंगे कहता है अल बैतु घर, अल बैतु घर। तो ये मारिफा है क्योंकि इस पर अलिफ और लाम दाखिल हुआ, ये प्रॉपर नाउन है मारिफा, इस पर अलिफ और लाम दाखिल हुआ है। तो अल बैतु कोई खास घर है। तो आप देखेंगे इसके आखिर पे जो ता है, उस ता के ऊपर जो है दम्मा है, पेश है, अल बैतु। ठीक है। तो एक कायदा आप याद रखें, जब भी कोई इस्म हम मुफरद इस्तेमाल करेंगे, जुमले में नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हमें वो मरफू इस्तेमाल करना है। हम नहीं कहेंगे अलबैती या अलबैता। जब भी हम कोई इस्म इस्तेमाल करेंगे मुफरद अलग से, तो हम उसको मरफू इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे अल बैतु, अल मस्जिदु, अल मकतबु, अस्सरीरु। ठीक है। तो हम उस पर जबर या जेर नहीं देंगे, उसको पेश देंगे आखिर पर, उसको आखिर पर पेश देंगे, यानी दम्मा देंगे। तो अल बैतु इसके आखिर पे पेश है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर कि अल बैतु पर फी दाखिल हुआ। जब फी इस पर दाखिल हुआ तो अल बैतु जो है ये अल बैती बन गया। तो इसके आखिर पर जो है पेश के बदले जेर आ गई, जेर रखी गई, फिल बैती घर में, फिल बैती घर में। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि ये फी जो है, इस फी को कहा जाता है कि ये हरफुल जर है, फी हरफुल जर है। तो हरफुल जर बहुत सारे हैं, हरफुल जर बहुत सारे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक एक करके हम वो पढ़ते जाएंगे। हरफुल जर बहुत सारे हैं। तो हरफुल जर क्या होते हैं? इनको हुरूफुल जर कहा जाता है, जमा के तौर पर इनको हुरूफुल जर कहा जाता है। तो ये हुरूफुल जर क्या होते हैं? हुरूफुल जर ऐसे हुरूफ हैं, ये इस्म और फ़िल नहीं है, हुरूफ है, ऐसे हुरूफ है जो इस्म पे दाखिल होके इस्म को मजरूर बनाते हैं। तो मजरूर एक हालत है, मजरूर एक हालत है एक कलिमा की। तो उस हालत की जो अलामत होती है, फिर मजरूर की जो अलामत होती है वो कसरा होती है, काफ सीन रा और ता, कसरा। और कसरा जीर को कहते हैं। ठीक है। तो हुरूफुल जर ऐसे हुरूफ हैं जो इस्म पे दाखिल होके उसको मजरूर बनाते हैं, और मजरूर की अलामत कसरा होती है। यानी उस कलिमा को मैं यहां पर अब कहूंगा कि फी हरफुल जर है, ये अलबैत पे दाखिल हुआ है, तो इसने अलबैत कलिमा को मजरूर बनाया है। तो अलबैत मजरूर है, और मजरूर की अलामत क्या है कि इसके आखिरी हर्फ ता पे कसरा है। तो कसरा इसकी अलामत है, मजरूर की असली अलामत।
تو فی جو ہے اس کو حرف الجر کہیں گے اور البیت کو کہیں گے یہ اسم المجرور ہے. تو جب بھی حروف الجر، جتنے بھی حروف الجر اسم پر داخل ہوں گے، جو بھی حرف جر اسم پر داخل ہوگا تو وہ اس کو مجرور بنائے گا، اور مجرور کی اصل علامت کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو حروف الجر کے مختلف معانی ہیں. تو فی جو ہے اس کا معنی ہے میں، فی البیت گھر میں. ٹھیک ہے. ان دی ہاؤس گھر میں. المسجد مسجد، لیکن جب اس پر فی داخل ہو جائے گا تو یہ بنے گا فی المسجد، فی کی وجہ سے مسجد پر کسرہ. تو ہم کہیں گے فی جار ہے، حرف جر کو ہم کہیں گے جار بھی، جار دینے والا. جار اور البیت یہ مجرور ہے. فی المسجد فی جار ہے یا حرف جر، اور المسجد مجرور ہے، اور مجرور کی علامت ہے کسرہ. وعلامت جرہ الکسرہ، جو دال پر ہے نیچے الکسرہ. اسی طرح المکتب ٹیبل، علی المکتب، تو علی جو ہے علی بھی حرف الجر ہے. جس طرح فی حرف الجر ہے اسی طرح علی بھی حرف الجر ہے، لیکن علی کا معنی ہے پر، آن. ٹھیک ہے. آن علی المکتب، ٹیبل پر، ٹیبل کے اوپر. ٹھیک ہے. السریر علی السریر، السریر چارپائی، علی السریر چارپائی کے اوپر. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پہلے المکتب تھا، علی کی وجہ سے المکتب اس پر کسرہ لگ گئی. السریر تھا، علی کی وجہ سے اس پر کسرہ لگ گئی. علی السریر بیڈ پر. تو علی حرف الجر ہے، یہ اپنے اسم کو مجرور بناتا ہے، یہ اپنے اسم کو مجرور بناتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں با میں این محمد، این کہاں، محمد محمد ہے. این محمد محمد کہاں ہے؟ کہتا ہے ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ. تو آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے فی داخل ہوا تو اس کے آخر پہ کسرہ لگ گئی. ہوا وہ، ہی فی الغرفۃ کمرے میں ہے. وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ جواب دیتا ہے ہی فی المطبخ. تو مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوا وہ، اور مؤنث آمنہ کے لیے ہی استعمال ہوا وہ، شی. ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ تو کہتا ہے ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے، وہ چارپائی پر ہے. تو آپ دیکھیں گے ان میں جو ہے، ان میں حروف الجر فی اور علی داخل کیا گیا، جس کی وجہ سے جو یہ اسماء ہے ان اسماء کے آخر پہ کسرہ لگ گئی. تو اس کے بعد جو ہے تمارین کہتا ہے، لیکن تمارین پڑھنے سے پہلے ہمیں اس درس میں کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہوا جو ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے. اب ضمیر الف لام ضاد میم یا اور را، اب ضمیر جس کو پروناؤن کہتے ہیں ہم، پروناؤن. اب ضمیر پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو پروناؤن مذکر مفرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذکر اور سنگولر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہوا. ٹھیک ہے. ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. اسی طرح جو ہے مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہی، ہی فی المطبخ، وہ یعنی شی از ان دی کچن، وہ کچن میں ہے. تو یہ ضمائر جو ہے یہ مختلف ضمائر ہے. تو یہاں پر ہمیں
دو ضمیریں پڑھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی ضمیر پر بات کریں گے، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ اور نمبر 2، اس میں ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے این محمدن، تو محمد پر دو پیش ہے، ضمتان۔ این یاسرن، اس پر بھی دو پیش ہے، لیکن این آمنۃ، آمنہ پر ایک ہی پیش ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں؟ حالانکہ محمد پر الف اور لام داخل نہیں ہوا ہے، اس لیے اس پر دو پیش ہے۔ یاسر پر بھی الف لام داخل نہیں ہوا ہے، اسی پر اس پر دو پیش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جو ہے خود بخود معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسر خود بخود معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کلمہ خود جو کسی شخص کا نام ہو، کسی چیز کا کسی جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی آدمی کا نام ہو، انسان کا نام ہو، تو وہ خود معرفہ ہوتا ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر الف لام داخل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن معرفہ بنانے کے لیے تو آمنہ جو ہے یہ بھی ایک عورت کا نام ہے، اس پر بھی الف لام داخل نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر پہ ایک ہی پیش ہے۔ تو اس کے متعلق آپ یاد رکھیے کہ کچھ اسما، کچھ ناؤنز، کچھ اسما ایسے ہیں عربی زبان میں جن پر پیش دینا ممنوع ہوتا ہے، جن کو پیش دینا، جن کو تنوین دینا، پیش نہیں، جن کو تنوین دینا ممنوع ہوتا ہے، یعنی دو پیش، دو زبر اور دو زیر ان کو دینا ممنوع ہوتا ہے، ان کے آخر پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ اور ان کلمات کو، ان اسما کو ممنوع من الصرف کہا جاتا ہے، ممنوع من الصرف کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اقسام ہیں، ان کے گروپس ہے کہ کون کون ممنوع من الصرف ہے یا غیر منصرف ان کو کہا جاتا ہے، جن کے آخر پہ تنوین نہیں لگتی۔ تو ان میں سے ہم پہلا گروپ پڑھ رہے ہیں جو عورتوں کے نام ہیں، آمنۃ، خدیجۃ، زینب، فاطمۃ، جو بھی عورتوں کے نام ہے وہ ممنوع من الصرف ہے، اس کے آخر پہ آپ تنوین نہیں دیکھیں گے، اس کے آخر پہ آپ کو ایک ہی ضمہ دینا ہے یا ایک ہی فتحہ دینی ہے، تنوین نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آمنہ جو ہے اس کے اوپر ایک ہی ضمہ ہے، ایک ہی پیش ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تمارین اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔